آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی سے ہونے والی ہولناکی کے حوالے سے۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں لگنے والی ہولناک آگ نے ایک بار پھر شہر کے انتظامی نظام کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ ہفتے کی رات 10:15 بجے گراؤنڈ فلور پر لگنے والی آگ 30 سے زائد گھنٹوں تک بے قابو رہی اور تیسری منزل تک پہنچ گئی۔ اس خوفناک آتش زدگی میں 30 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 50 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ 1200 دکانوں پر مشتمل یہ عمارت مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو چکی ہے اور کئی حصے منہدم ہو چکے ہیں۔ فائر فائٹرز نے 33 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا اور اب کولنگ اور ملبہ ہٹانے کا عمل جاری ہے۔ اس المناک سانحے کے پیچھے متعلقہ اداروں کی غفلت اور لاپرواہی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق گل پلازا میں ہنگامی اخراج کے راستے موجود ہی نہیں تھے اور نہ ہی آگ سے نمٹنے کے لیے کوئی مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ 1995 میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت ابتدا میں صرف 3 منزلہ تھی، لیکن بعد میں غیر قانونی طور پر مزید منزلیں بنا دی گئیں اور دکانوں کی تعداد 500 سے بڑھ کر 1200 ہو چکی تھی۔ تنگ داخلی اور خارجی راستے، پانی کی قلت، ٹریفک مینجمنٹ کی عدم موجودگی اور ہجوم نے ریسکیو آپریشن کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سول ڈیفنس کہاں تھے جب یہ عمارت فائر سیفٹی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہی تھی؟ آتش زدگی سے متاثرہ شہریوں کا کیا کہنا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو زندہ تھے، جو امید تھی، اب وہ نہیں ہے۔ یہ مجبور، یہ بے بس ریاست، ہم مجبور ہیں 48 گھنٹے سے۔ اندر زندہ افراد بھی ہیں، ہمیں اندر زندہ افراد ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ میرا داماد ہوتا ہے، میرے داماد کا بھائی ہے، وہ سب اندر ہی ہے۔ ان کا جو سیٹ تھا، انہوں نے جب ماری کھڑکی سے، جب مار کے انہوں نے اپنے آپ کو جان بچا لی اور وہ اندر رہ گئے تھے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ابھی تک لاپتہ ہے، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ رابطہ ہوا تھا 11 بجے، انہوں نے بولا یار مجھے بچانے کے لیے آؤں، میں بہت پریشان ہوں، میں بس اس کے بعد نمبر بند ہو گیا ان کا اچانک۔ میں ہمارے مالوں کی نہیں پرواہ، جو بندے پھنسے ہوئے ہیں ان کی پرواہ ہے۔ جو ریسکیو کرے، آوازیں آ رہی ہے، لوگ زندہ ہیں ابھی بھی اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں زرین فلور پہ کم سے کم 50-60 افراد میرے ساتھ تھے یار، جب بگدڑ مچی ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کسی کا معجزہ ہو جائے، کوئی وہاں سے نکلا ہے، لیکن یار یہاں سے تو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ پیچھے سے جگہ ہے، پیچھے سے ممکنات ہیں، جا سکتے ہیں پیچھے سے، تو وہاں سے کیوں نہیں جا رہے ابھی تک؟ یہ متاثرین کی دہائی آپ نے سنی ہے۔ ہمارے بیورو چیف سندھ شعیب بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، بتائیے گا کہ یہ افسوسناک واقعہ آخر پیش کیسے آیا اور انتظامیہ کی جانب سے کون سی ایسی غفلت سامنے آئی یا پھر ایسی کون سی ناکامیاں تھی جس کی وجہ سے بر وقت لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا گیا؟ جی شہربانو، ہفتے کی رات کا یہ واقعہ ہے گل پلازا کے اندر، جو کہ شاپنگ مال ہے۔ آتش زدگی ایک دکان میں لگی تھی اور وہ پھیلتی چلی گئی، اور پھر آج یہ میرے عقب میں موجود پورا گل پلازا آپ کو جلا ہوا، خاکستر ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اس کے اندر سے ابھی پچھلے 2 گھنٹے کے دوران بہت تیزی کے ساتھ انسانی اعضاء کی جلے ہوئے ٹکڑے اور لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ریسکیو کے فائر فائٹرز جو ہیں وہ تقریباً 40 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد عمارت کے اندر آگ کی شدت کم ہونے کے بعد داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے انسانی اعضاء کی گٹھڑیوں کی صورت میں لاشوں کو نکال کے یہاں سے اسپتال روانہ کیا ہے۔ اس وقت اس جگہ پہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جو پہلے ابتدا میں یہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اب رک گیا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی کبھار دھواں دوبارہ اٹھنا شروع ہوتا ہے، تو فوری طور پہ یہاں پہ پانی مارا جاتا ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور اسنارکل یہاں موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اس جگہ کے آپ کو لائیو مناظر میں دکھاتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف سے دھواں نکل رہا ہے، اوپر کی جو سائیڈ ہے وہاں سے آپ کو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ تمام ملبہ بکھرا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو بچوں کے کھلونے، کپڑے، مختلف اشیاء جو اس مارکیٹ کی 1200 سے زائد دکانوں میں فروخت ہوتی تھیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا شہربانو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیچھے کی جانب اگر میں دکھاؤں تو آپ کو وہ دکھ رہا ہوگا، اسنارکل کی مدد سے لوگ ابھی بھی سیڑھی جو اسنارکل کی ہے اس کی مدد سے اوپر جا رہے ہیں فائر فائٹرز، اور یہ تلاش کا کام کر رہے ہیں، جبکہ عمارت کے اندر لگے ہوئے جو اے سی ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً گر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندگان یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آصف علی سید جو صبح 8 بجے سے یہاں پر موجود ہیں، اور جنید شاہ، میں ان سے بھی جانتا ہوں کہ یہ آنکھوں دیکھا حال کیا آئے ہیں، تو وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے بتاتے ہیں۔ آصف صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ گئے تھے جس جگہ انسانوں کی تلاش کا کام جاری تھا، لاشیں نکالی گئی ہیں، کیا صورتحال آپ دیکھ کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فائر بریگیڈ والے وہاں پر گئے تھے، اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے کام ہیں وہاں پر،
اور انہوں نے یہاں پہ جب پہلی منزل پہ گئے، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہلی منزل جہاں یہ چھجا گرا ہوا ہے، اس حصے سے یہاں سے لاشوں کی اطلاع تھی، تو اس پہ یہ فائر اینڈ ریسکیو والے گئے تھے، تو یہاں سے انہوں نے 2 گھنٹے کے دوران 16 سوختہ لاشیں یہاں سے نکالی ہیں. انہوں نے بالمکمل طور پر سوختہ تھیں، ناقابل شناخت تھیں، جس میں ایک بچے کی لاش بھی شامل ہے، ایک چھوٹا بچہ تھا. فائر آفیسر معراج خان تھے، محمد معراج وہاں پر موجود تھے، جو اس تمام آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، اور فائر بریگیڈ کے دیگر جو ریسکیو اہلکار تھے وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے تمام نے کیونکہ اتنی سوختہ لاشیں تھیں، وہ ہر لاش کو جس کو بھی وہ سمیٹتے تھے وہ ٹوٹ رہی تھی، تو وہ اس کو سمیٹ کے ایک پوٹلی کی شکل میں تمام لاشوں کو انہوں نے نکالا ہے. ایک لاش صرف تھوڑی ایسی تھی جو تھوڑی سی جو ہے بڑے سائز میں ملی ہے، تو تھوڑی سی وہ ذرا کم جلی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی لاشیں یہاں سے ملی ہیں تمام مکمل سوختہ تھیں. انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ابھی اس وقت 16 لاشیں ملی ہیں، صبح 14 لاشیں مل چکی تھیں، تو وہ 14 اور یہ 16 ملا کے 30 لاشیں اس وقت تک یہاں سے نکالی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جو ڈاکٹر سمیہ ہیں پولیس سرجن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو سوختہ لاشیں ملی ہیں ان کے ڈی این اے سیمپل لیے جائیں گے، اور جو لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ڈی این اے کے سیمپل لیے جائیں گے، تاکہ ان کی شناخت جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اور شناخت کا عمل جبھی مکمل ہوگا جب یہ ڈی این اے کے ٹیسٹ ہو جائیں گے. اب ٹھیک ہے، یہ جنید شاہ بھی ہمارے نمائندے یہاں موجود ہیں، یہ ابھی کچھ متاثرین سے بات کر کے آئے ہیں. انہوں نے خواتین سے بات چیت کری ہے. عمارت کے پچھلی طرف جو ہیں بڑی تعداد میں خواتین جمع ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں انہوں نے وہاں پہ آنکھوں دیکھا حال کیا دیکھا ہے، اور لوگوں کو جو اس صدمے سے دوچار ہیں ان کو حوالے سے انہوں نے کیا مانیٹر کر کے یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے ان سے بات چیت بھی کری. جنید، آنکھوں دیکھا حال کیا ہے جو پیچھے عمارت میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی جو فیملیز موجود ہیں جو ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں، ان کے اہل خانہ کا؟ اچھا شیخ صاحب، آپ نے تو بلڈنگ کے حوالے سے بتایا، آتی زدگی کے حوالے سے بتایا، لاشوں کے حوالے سے بتایا. اچھا یہ تو فرنٹ کا حصہ ہے جو کہ پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن بات کی جائے گل پلازا کے بیک سائڈ کی، تو اگر میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کروں یا ہمارے ناظرین کو دکھایا جائے تو وہ بالکل منہدم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ پلس 3 جو ہے عمارت تھی گل پلازا کی، اور بیک سائڈ کا جو حصہ ہے وہ پورا منہدم ہو چکا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ لاشیں نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ابھی تک نکالی نہیں جا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملبہ جو ہے وہ بالکل ہی زمین بوس ہو چکا ہے، اور بڑی مشکلات سے دوچار ہے وہاں پہ ریسکیو کا عملہ. اچھا جب ہم وہاں پہنچے صبح تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو متاثرین ہیں، جو اہل خانہ ہے، وہ ہفتے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہمیں ان سے بات کرنا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی ان میں غم تھا، ان میں غصہ تھا، وہ رو رہے تھے، آپ دیدہ تھے، چیخ رہے تھے، کیونکہ ان کے پیارے اندر موجود تھے. پھر بھی ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فیملی سے بات کی. خاتون تھی جو کہ ان کی نواسی کی شادی کی تقریب تھی، اور وہ اس سلسلے میں گل پلازا شاپنگ کرنے آئی تھی. ایک ہی فیملی کے 6 افراد تھے، جس میں 2 مرد تھے، 3 خواتین تھیں، اور ایک بچی شامل تھی جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اور وہ اس آس لگائے بیٹھی ہیں کہ شاید یہ امید ہو کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ زندہ نکل آئیں. لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر کم از کم حکومت ہمیں ان کی باڈیز حوالے کر دیں تاکہ ہمیں اطمینان آ جائے، کیونکہ ہمارے سینے پہ ایک بوجھ ہے. اسی طرح ایک لیاری کی فیملی ہم نے یہاں پہ دیکھی، کہ لیاری کی خاتون تھی یہاں پہ، ان کے 3 بچے ہیں جو کہ یہاں پہ ملازمت کرتے تھے، 2nd فلور پہ دکان پہ ملازمت کرتے تھے. ہفتے کے روز جو ہے وہ یہاں پہ ملازمت کرنے آئے. انہوں نے والدہ سے کہا کہ ہم جلدی آئیں گے، لیکن جب آتی زدگی کا واقعہ ہوا تو وہ جب سے لاپتہ ہے. جبکہ ایک اور فیملی تھی. ٹھیک ہے جنید، یہ آپ کی میں نے بات سنی، یہ میں نے آپ کو شہربانوں یہاں کا احوال سنایا. آصف علی سید اور ہمارے جنید شاہ کی زبانی. اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہ آگ عمارت میں سے ابھی بھی دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں پہ ریسکیو کا کام آج رات تک تقریباً 9:45 بجے 48 گھنٹے ہو جائیں گے کہ یہ جاری ہے. اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ریسکیو کا کام یہاں کتنی دیر جاری رہے گا اور یہ کتنی دیر مزید کرنا پڑے گا. تو شہربانوں یہاں کی یہ صورتحال ہے کہ آج دن میں 16 افراد کے انسانی اعضاء اور لاشوں کے ٹکڑے یہاں سے نکالے گئے ہیں، جنہیں اب ڈی این اے سیمپل کے لیے اسپتال روانہ کیا گیا ہے. اور یہ دل خراش واقعات جو کہ آپ بیان کر رہے ہیں اور جو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے. اور جن کے پیارے اس سب کا شکار ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالت اس بلڈنگ کی ہے کہ خاکستر ہو چکی ہے جل کر. مزید جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، یہ تو پروردگار ہی جانتا ہے. ہم دعا کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، قانون اتنا اچھا ہو جائے کہ تمام بلڈنگز کی جو سیکیورٹی میئرز ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس کے بعد ہی بلڈنگ کو فعال کیا جائے، اس کے بعد ہی لوگ وہاں پر جائیں، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے بچا جا سکے.